فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے جس کتاب کو شروع کیا تھا، عقیدہ کورس کی پہلی کتاب، 3 کتابوں میں سے پہلی کتاب الاصول الثلاثہ، تو آج ہم اس کا تیسرا اصول پڑھنے کے بعد اس کتاب کو مکمل کرنے جا رہے ہیں، اور کتاب کا آج کا ٹاپک ہے الاصل الثالث، تیسرا اصول، اور وہ کیا ہے؟ معرفت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، آپ کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ تو سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ یہاں پر اس کو تیسرا اصول قرار دینا کیوں ضروری تھا، تیسرے نمبر پر اس اصل کو، اس بیسک کو ذکر کرنا کیوں ضروری تھا، مصنف رحمہ اللہ نے کیوں تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے اصل میں، الاصل الاول میں معرفت الرب، اللہ رب العزت کی معرفت کے بارے میں ذکر کیا گیا، جو کہ المرسل ہے۔ المرسل کا کیا مطلب ہے؟ پیغام بھیجنے والا، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر مصنف رحمہ اللہ نے الاصل الثانی میں جو دوسرا اصول تھا، اس میں الرسالہ کا ذکر کیا کہ وہ پیغام کیا ہے، وہ میسیج کیا ہے۔ اور آپ کے علم ہے کہ ہم نے اس سے پچھلے سیشن میں تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ وہ میسیج کیا ہے۔ ہم نے ایمان، سب سے پہلے اسلام کے بارے میں، پھر ایمان کے بارے میں، اور پھر احسان کے بارے میں پڑھا، اور اس طرح ہم نے جانا کہ وہ رسالہ، وہ پیغام، وہ میسیج کیا تھا جو اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ تیسرے نمبر پر جس کے ذریعے وہ پیغام ہم تک پہنچایا گیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اپنی وحی کے لیے منتخب فرمایا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، آپ کے بارے میں علم کو حاصل کرنا، یہ کیا ہوا؟ یہ تیسرا ٹاپک ہوا۔ بولے یہ کیا ہوا؟ تیسرا اہم ٹاپک ہوا، معرفت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ اللہ کے دین پر عمل کر کے۔ نمبر 3، اللہ کی معرفت ہمیں سکھانے والے کون ہیں، اللہ کا دین ہمیں بتلانے والے کون ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے؟ ضروری ہوا۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے یہاں تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا تو کیسے کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آپ کا مکمل نام، نسب ذکر کر کے کیا گیا، آپ کا علاقہ ذکر کر کے کیا گیا، اللہ نے کیسے آپ کو اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے منتخب کیا، یہ تمام چیزوں کو ذکر کر کے کیا گیا۔ آپ کہاں پر پیدا ہوئے، کہاں ہجرت کی، ان تمام باتوں کو ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا، تذکرہ کیا گیا۔ تو چلیے ہم باقاعدہ شروع کرتے ہیں کتاب کی عبارت۔ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں، معرفت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، وہو محمد ابن عبد اللہ، اور وہ کون ہیں؟ محمد بن عبداللہ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی کیا ہے؟ وہ ہے محمد بن عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں ان کا کیا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے عبداللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام ہے؟ عبد المطلب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا کیا نام ہے؟ ہاشم۔ تو اس کو کہتے ہیں سلسلہ نسب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلسلہ نسب۔ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور پردادا ذکر کیے گئے، اور پھر بتا دیا گیا وَهَاشِمٌ مِّن قُرَيْش، اور جو ہاشم تھے وہ کس سے تھے؟ وہ قریش سے تھے۔ ہاشم کس سے تھے؟ قریش سے۔ وَقُرَيْشٌ مِّنَ الْعَرَبِ،
اور قریش کس سے تھے؟ عرب سے تھے. والعرب من ذریت اسماعیل، اور جو عرب تھے وہ کس سے تھے؟ وہ حضرت اسماعیل بن ابراہیم، ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے. الخلیل، جو کہ خلیل تھے، خلیل اللہ تھے. علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام، ان پر اور ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر افضل صلاۃ و سلام ہو. اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کے بارے میں بتا دیا گیا. یاد رکھیے کسی وقت کے اندر بھی جو کوئی بھی نبی اور رسول ہوتے ہیں وہ اپنی قوم کے اندر سب سے اعلیٰ شجر و نسب کے مالک ہوتے ہیں. بولیے، اپنی قوم کے اندر سب سے جو اعلیٰ شجرہ ہوتا ہے ایک نبی اور رسول اس شجرے، اس نسب، اس خاندان سے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ کہ ہرقل نے بھی ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ وہ جو نبی ہیں وہ تمہارے اندر کیسے ہیں، تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ہمارے درمیان سب سے اعلیٰ خاندان اور شرف و نسب والے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا، شرح کے اندر دیکھیے حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، بالکل صحیح حدیث ہے، فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا. کن کو؟ کنانہ. واصطفیٰ قریشم من کنانہ، پھر کنانہ سے قریش کو منتخب کیا. واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، پھر قریش کے خاندان سے، فیملی سے بنو ہاشم کو منتخب کیا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر اللہ رب العزت نے مجھے ہاشم کے بیٹوں میں سے، بنی ہاشم جو ہاشم کی اولاد ہے، پھر اللہ رب العزت نے مجھے ان میں سے سلیکٹ کیا. اللہ اکبر. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب مختصر بیان کیا گیا. پھر مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ 63 سنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ کتنی تھی؟ 63 سنہ، مطلب 63 سال، 63 ایئرز، 63 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی. منہا 40 قبل النبوہ، ان 63 سالوں میں جو 40 سال تھے وہ نبوت سے پہلے تھے. و23 فی النبوہ، اور جو 23 سال تھے وہ نبوت کے بعد تھے. 40 سال نبوت سے پہلے اور 23 سال نبوت کے بعد، یعنی نبوت کے اندر نبی اور رسول کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ کتنی تھی؟ 23 سال. اب دیکھیں مصنف رحمہ اللہ آخری لائن میں کیا کہتے ہیں؟ نُبِّئَ بِإِقْرَا، اقرا وحی کو نازل کر کے آپ کو مقام نبوت پر فائز کیا گیا. وَأُرْسِلَ بِالْمُدَّثِّرِ، اور سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات نازل کر کے آپ کو مقام رسالت پر فائز کیا گیا. تو نبی اور رسول کے اندر کیا فرق ہے؟ کئی ایک علماء کرام نے فروق ذکر کیے. سب سے جو معروف جواب ہے وہ کیا ہے کہ نبی وہ ہوتے ہیں جن کو کسی اللہ رب العزت کی طرف سے، جن کی طرف وحی تو آتی ہے لیکن انہیں اس کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہوتی. اور رسول کون ہوتے ہیں؟ رسول وہ کہ جن کو تبلیغ کی بھی اجازت مل جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات میں. پھر مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَبَلَدُهُ مکہ، اور آپ کا جو شہر تھا، آپ کا جو بلد، اس جگہ کو کہتے ہیں جو انسان کیا مسکن ہوتی ہے، جہاں وہ رہتا ہے، وہ علاقہ، وہ شہر، وہ ملک. جدید عربی میں وہ ملک کے معنی میں، کنٹری کے معنی میں یوز ہوتا ہے. قدیم عربی میں وہ بلد یا شہر یا اس خطے کے معنی میں استعمال ہوتا تھا. وَبَلَدُهُ مکہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلد ہے وہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ، جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے اندر یہ چیزیں ذکر کی گئیں. تو آنے والی سلائیڈ کے اندر مزید تعارف کو ہم پڑھتے ہیں. جی تو سعود بیٹا ہمیں اس کے بعد آنے والی سلائیڈ کی بھی تلاوت سنا دیں. بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر
وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها أحد على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. بارک اللہ فیکم و احسن اللہ الیکم. یہ تھے ماشاءاللہ حافظ سعود جو کہ ہمیں ہماری کتاب الاصول الثلاثہ کی عبارت سنا رہے تھے. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعثہ اللہ بالنذار عن الشرک وبالدعوۃ الی التوحید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا پیغام دے کر بھیجا؟ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شرک سے روکنے کے لیے، شرک سے منع کرنے کے لیے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا. بعثہ اللہ مطلب اللہ نے آپ کو مبعوث کیا 2 کاموں کے لیے، شرک سے ڈرانے کے لیے، روکنے کے لیے، وبالدعوۃ الی التوحید اور توحید کی دعوت کے لیے. اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ والدلیل قولہ تعالی، اور اس کے دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اب یہ جو آیات ہیں ان کی تفسیر مصنف رحمہ اللہ کرتے ہیں. یا ایہا المدثر، آپ کے علم میں ہے کہ اے کپڑا لپیٹنے والے، اے چادر لپیٹنے والے، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی تکبیر بیان کیجئے، وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، اور جو گندگی ہے اس کو چھوڑ دیجئے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور آپ احسان مت جتلائیے تاکہ آپ زیادہ لے سکیں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے. سورۃ المدثر کی یہ ابتدائی 7 آیات جن آیات سے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام رسالت پر فائز کیا. اب دیکھیے مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَمَعْنَا قُمْ فَأَنذِرْ. قُمْ فَأَنذِرْ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی يُنذِرُ عَنِ الشِّرْك، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے ڈرائیں، وَيَدْعُ إِلَى التَّوْحِيدِ، اور توحید کی دعوت دیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اے عَظِّمْهُ بِالتَّوْحِيدِ، اپنے رب کی تکبیر بیان کیجئے، مطلب کہ توحید کے ساتھ اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیجئے، توحید کے ساتھ اپنے رب کی عظمت کو بیان کیجئے، یہ مطلب ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اچھا وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اے طَهِّرْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشِّرْك، مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کو شرک سے پاک کر لیجئے. مطلب حکم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن مخاطب تمام امت ہے. گوئے کہ تمام امت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ شرک کو چھوڑ دیجئے اور کیا کیجئے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ، اور اپنے لباس کو، اپنے لباس سے مراد یہاں پر کپڑوں سے مراد انسان کے اعمال بھی لیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ بعض مفسرین نے اشارہ کیا کہ طَهِرْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشِّرْك، کہ اپنے اعمال کو شرک سے پاک کر لیجئے. اچھا اگلی جو آیت ہے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، جو گندگی ہے اس کو چھوڑ دیجئے. کیا مطلب؟ یہاں الرجز سے مراد اصنام ہے. الرجز سے مراد کیا ہے؟ اصنام. اور فَاهْجُرْ کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑ دیجئے. فَاهْجُرْ کا مطلب ہے حجرها ترکها، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کو چھوڑ دینا. حجر کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑ دینا. والبراءۃ منها ومن اہلها او اہلها، کہ یہ جو اصنام ہیں، بت ہیں جن کی غیر اللہ کے ضمن میں عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، ان کو بھی چھوڑ دیجئے.
اور جو ان کی عبادت کرنے والے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیجئے، ان سے بھی برات کا اظہار کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ تھا، مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں اخذ علی هذا 10 سنین، 10 سال وہ اس پر قائم رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال اس پر ٹھہرے، یدعو الی التوحید، توحید کی طرف بلاتے رہے، 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے رہے۔ وبعد العشر، 10 سال کے بعد کیا ہوا؟ 10 سال کے بعد عرج بہ الی السماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کروایا گیا آسمانوں کی طرف، وفرضت علیہ الصلوات الخمس، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ وصلی فی مکہ 3 سنین، 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نماز پڑھی۔ وبعدها امر بالہجرہ الی المدینہ، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی طرف ہجرت کی دعوت دی گئی۔ ان 3 سالوں کے بعد، یعنی مکہ مکرمہ میں 13 سال مکمل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا گیا۔ امیرا یعنی فعل مجہول ہے، پیسو وائز ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کس چیز کا؟ بالہجرۃ الی المدینہ، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا۔ اب مصنف رحمہ اللہ ہجرت کے بارے میں اس لائن میں اور اگلی سلائیڈ کے اندر تفصیل سے بتاتے ہیں۔ والہجرۃ الانتقال من بلد الشرک الی بلد الاسلام، ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ شرک کی جگہ سے اسلام کی جگہ کی طرف منتقل ہونا، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت۔ ڈکشنری کے اندر جو ہجرت کا لفظی مطلب ہے وہ چھوڑنا ہے۔ ہجرت کا لفظی مطلب کیا ہے؟ چھوڑنا۔ علماء کرام ہجرت کے ضمن میں 2 چیزیں ذکر کرتے ہیں۔ ایک ہجرت تو یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، یا اگر آج بھی کوئی کسی شرک والی جگہ سے کسی اسلام والی جگہ کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ نمبر 2، ہجرت کی تعریف یہ بھی ہے کہ جس چیز سے اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کام کو چھوڑ دینا، یہ بھی ہجرت کہلاتا ہے، کیونکہ ہجرت کا لفظی مطلب ہے چھوڑنا۔ تو جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ان کاموں کو چھوڑ دینا، یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ یہ بھی ہجرت کہلاتا ہے۔ تو یہ دونوں طرح کی ہجرتوں پر عمل کرنا چاہیے کہ اگر کسی جگہ پر رہتے ہوئے انسان اسلام کے شعائر پر بھی عمل نہیں کر سکتا، اسلام کے جو ظاہری یا باطنی اعمال ہیں، ایمان ہے، نماز روزہ ہے، جن کی تفصیل پچھلے لیکچر میں بھی گزری، ایمانیات ہیں یا اسلام ہے یا احسان ہے، اگر انسان ان پر عمل نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے، اس پر واجب ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اسلامی جگہ کی طرف ہجرت کرے جہاں وہ آزادانہ طور پر اسلام کے احکامات پر عمل کر سکے، اور اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ جی، تو اگلی سلائیڈ کے اندر ہم مزید ہجرت کے بارے میں اور کچھ آیات، سورۃ النساء کی آیت اور اسی طرح سورۃ العنکبوت کی آیت، ان کی بھی تلاوت سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی ترجمہ اور تشریح کی طرف آتے ہیں۔ نعم. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا إنا مستضعفون أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الحجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. احسن اللہ الیکم وبارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ حافظ سعود نے ہمیں آج کی ہماری تیسری سلائیڈ کی عبارت سنائی. مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَالْهِجْرَةُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور ہجرت جو ہے وہ اس امت پر فرض ہے، اس امت کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. من بلد الشرک الی بلد الاسلام، شرک والی جگہ سے اسلام والی جگہ کی طرف. وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ، اور یہ قیامت تک باقی ہے. اور یہ باقی ہے کب تک؟ إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اچھا اس کی کیا دلیل ہے کہ ہجرت باقی ہے؟ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. ماشاءاللہ دیکھیے ہماری اس کتاب کا آج آخری دن ہے. کتاب کے اندر مصنف رحمہ اللہ کا طریقہ کار کہ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو یا قرآن مجید کی آیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کی دلیل کو ذکر کرتے ہیں. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ، بے شک وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. قالوا، وہ فرشتے کہتے ہیں فیما کنتم، تم کس حال میں تھے؟ قالوا، وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین کے اندر بڑے کمزور تھے. قالوا، فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کر لیتے. فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں مأواہم جہنم، کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس وعید سے مستثنا ہیں کچھ لوگوں کے علاوہ. وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، ہاں کچھ ایسے ہیں مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے جو کمزور ہیں. لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، جو نہ تو کوئی راستہ پاتے ہیں نہ ہی کوئی ہیلا پاتے ہیں کہ وہ سفر کر سکیں، کوئی چارہ نہیں سفر کا. فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں عسى اللہ ان یعفو عنہم، قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف کرے. وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ معاف کرنے والا، غفورا کا مطلب ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ مغفرت فرمانے والا، معاف کرنے والا ہے. تو سورۃ النساء کی یہ 3 آیات، آیت نمبر 97، 98 اور 99، ان کی روشنی میں آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ہجرت بھی نہیں کرتے اور اسلام پر عمل بھی نہیں کر سکتے، یعنی اسی شرک والی جگہ پر رہتے ہیں اور اسلام پر عمل وغیرہ بھی نہیں کر سکتے، تو وہ فرشتے ان کو کیا کہیں گے جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں؟ وہ اپنی جانوں پر کیا کرنے والے ہیں؟ ظلم کرنے والے ہیں. ظالمی انفسہم، تو فرشتوں کا ان سے مناقشہ ذکر کیا گیا اور ان کا انجام ذکر کیا گیا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس وعید کے اندر نہیں آتے، جو کہ کمزور تھے، بیچارے سفر کر ہی نہیں سکتے تھے. اب دیکھیے اگلی جو آیت سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 56 ذکر کی گئی. اللہ رب العزت نے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین وسیع ہے. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، پس میری ہی عبادت کرو، پس میری ہی عبادت کرو. تو یہاں بھی علماء کرام نے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 56 سے بھی کیا استدلال کیا کہ اس کے اندر ہجرت کی طرف اشارہ ہے، زمین کی وسعت کی طرف اور اللہ کی عبادت کی طرف اشارہ ہے. تو جب انسان کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اس کے لیے اسلامی شعائر پر عمل کرنا بھی
ممکن نہیں رہا تو اس پر ہجرت کرنا کیا ہے؟ لازم ہو جاتی ہے. وہاں سے کسی وہ ایسی جگہ پر ہجرت کرے اسلامی ملک کی طرف جو بلد الاسلام ہو. امام بغوی رحمہ اللہ یہاں پر ایک نکتہ اخذ کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں انہی آیات سے. کہتے ہیں نزلت هذه الآیۃ فی المسلمین الذین بمکہ، یہ آیات ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ میں تھے. وَلَمْ يُهَاجِرُوا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی. نَادَاهُمُ اللَّهُ بِاسْمِ الْإِيمَانِ، اللہ نے انہیں ایمان کے نام سے پکارا. بولیے اللہ نے انہیں کیسے نہ پکارا؟ ایمان کے نام سے اللہ نے انہیں پکارا. تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی نے ہجرت نہیں کی تو وہ اسلام سے کفر میں داخل ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے یا عبادی الذین آمنوا، اللہ نے ان لوگوں کو آمنو کہا ہے، ایمان کا، ایمان سے مخاطب کر کے اللہ نے ان کو پکارا ہے. تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ لوگ دین اسلام پر ہی باقی ہیں، ایمان پر ہی باقی ہیں. یہ امام بغوی رحمہ اللہ نے اس سے نکتہ اخذ کیا. اب قرآن مجید کی دو آیات ہجرت کے اس بات میں ذکر کرنے کے بعد مصنف رحمہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی احادیث سے ایک حدیث کو ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں وَالدَّلِيلُ عَلَى الْحِجْرَةِ مِنَ السُّنَّةِ، اور ہجرت پر سنت میں سے کیا دلیل ہے؟ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے لا تنقطع الحجرۃ حتی تنقطع التوبہ، ہجرت اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ منقطع نہیں ہوتی. ولا تنقطع التوبۃ، اور توبہ اس وقت تک منقطع نہیں ہوتی، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے. آپ کو پتہ ہے قیامت سے پہلے جو یا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے جو 10 بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، اور یہ وہ نشانی ہے جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اگر کوئی توبہ کرنا چاہے گا یا ایمان لانا چاہے گا تو اس کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بتلا دیا کہ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے تب تک ہجرت کا دروازہ کھلا ہے، اور توبہ کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہوتا. مطلب قیامت جب تک قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور نہیں ہوتا تو توبہ کا دروازہ کیا ہے؟ کھلا ہے. یہاں پر امام بغوی رحمہ اللہ کا ذکر ہوا. امام بغوی رحمہ اللہ مسلمانوں کے ائمہ میں سے ایک امام تھے. آپ کے علم میں ہے کہ ان کی مشہور تفسیر تفسیر البغوی کے نام سے بھی ہے. ان کا مکمل نام ابو محمد حسین ابن مسعود تھا. آپ نے تفسیر، حدیث اور فقہ میں کئی کتب تصنیف کی. آپ 433 ہجری میں پیدا ہوئے اور 516 ہجری میں فوت ہوئے. تو الحمدللہ ہجرت کے بارے میں پڑھنے کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کر لینے کے بعد کے جو احوال و واقعات ہیں اس کی طرح مصنف رحمہ اللہ تفصیل کے ساتھ اشارہ کر رہے ہیں. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. احسن اللہ الیک و بارک اللہ فیک۔ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں فلما استقر فی المدینہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آباد ہو گئے، وہاں پر آپ نے قرار پکڑ لیا، امر ببقیت شرائع الاسلام، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو باقی جو اسلام کے طور طریقے تھے، شرائع تھے، ان کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا باقی چیزوں کا، مثل الزکاة، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، والصوم، اور روزہ ہے، والحج، اور حج ہے، والآذان، اور آذان ہے، والجہاد، اور جہاد ہے، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، وغیر ذالک من شرائع الاسلام، یہاں پر چند چیزوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو اسلام کے طور طریقے ہیں، اسلام کے ارکان و واجبات ہیں، یا مستحبات یا نوافل وغیرہ ہیں، ان چیزوں کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد۔ اخذ علی ھذا 10 سنین، اس چیز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مدنی زندگی ہے وہ کتنے سال ہے؟ 10 سال پر محیط ہے۔ وتوفی صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ودینہ باقٍ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین کیا ہے؟ باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے؟ باقی ہے۔ اب دیکھیے کہ مدنی زندگی کے اندر 10 سال کیسے بنتے ہیں۔ اکثر جب آپ سے پوچھا جائے، بلکہ اگر میں یہاں پر بھی آپ سے سوال کروں چیٹ کے اندر مجھے جواب دیجئے، میں آپ لوگوں کی چیٹ دیکھ رہا ہوں کہ کس سن ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، ہجرت کے کون سے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی؟ جلدی کے ساتھ لکھیے۔ بارک اللہ فیکم۔ انیسہ مسعود ہے، بنت نذیر ہیں، محمد ہیں، اسد ہیں، ماشاءاللہ سب کے جو آباد درست ہیں۔ احسن اللہ الیکم و بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی سن 11 ہجری میں، یعنی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ 10 ہجری میں، 10 ہجری میں نہیں، جو سن 11 ہجری کے اندر جو تیسرا مہینہ تھا ربیع الاول کا، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، ربیع الاول کے مہینے میں۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف، ہجرت کے پہلے سال جہاں سے ہجری مہینوں کا آغاز ہوتا ہے، ہجرت کے پہلے سال وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی ربیع الاول کے مہینے میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی 11 سن ہجری ربیع الاول کے مہینے میں تھی۔ تو یوں مدنی دور جو ہے اس کا عرصہ کتنا بنتا ہے؟ مکمل 10 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اب مصنف رحمہ اللہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی آپ کا دین باقی ہے، وَدِينُهُ بَاقٍ، کہتے ہیں وَهَذَا دِينُهُ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ لا خیر، کوئی خیر نہیں، الا دل الامت علیہ، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اس پر رہنمائی کر دی۔ دل یدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا۔ کوئی خیر نہیں چھوڑی مگر اپنی امت کی اس پر رہنمائی کر دی۔ ولا شر الا حذرها من، اور کوئی شر بھی نہیں چھوڑی مگر اپنی امت کو اس سے ڈرا دیا، منع کر دیا۔ اب دیکھیں خیر کس میں ہے اور شر کس میں ہے۔ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں والخیر الذی دل علیہ التوحید، اور خیر وہ ہے جس پر توحید ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یہ جو عقیدہ توحید ہے جو ہمارے اس کورس کا بنیادی موضوع بھی ہے، ہماری اس کتاب کا بھی بنیادی ٹاپک ہے، یہ اصل میں خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا عقیدہ ہے۔ وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَى، اور ہر وہ چیز جس کو اللہ رب العزت
جس سے محبت کرتا ہے، جس کو اللہ پسند فرماتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اس کام میں خیر ہے۔ وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ التَّوْحِيدُ، اور وہ خیر، دوسرا ترجمہ، اور وہ خیر جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، وہ کیا ہے؟ التوحید، وہ خیر توحید ہے۔ اور ہر وہ چیز جس کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے۔ وَالشَّرُّ الَّذِي حَذَّرَهَا مِنْهُ، اور شر کس کو کہتے ہیں؟ شر وہ ہے جس سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ حَذَّرَهَا مِنْهُ الشرک، وہ شرک ہے۔ وہ شر جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وہ شر کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ نمبر ایک شرک، نمبر دو وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُ اللَّهُ وَيَأْبَاهُ، اور وہ شرک کے علاوہ ہر وہ چیز جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے اور اللہ جس کا انکار کرتا ہے۔ جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے وہ بولیں شر ہے۔ اللہ اکبر، کتنی یعنی جامع تعریف خیر و شر کی بیان کر دی۔ خیر کس کا نام ہے؟ شر کس کا نام ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں خیر کس کا نام ہے تو خیر توحید کا نام ہے، عقیدہ توحید یہ خیر ہے۔ اور ہر وہ چیز جس کو اللہ پسند کرتے ہیں اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ ہے خیر۔ اچھا، شر کس کا نام ہے؟ شرک کو شر کہتے ہیں، شرک شر ہے۔ اور ہر وہ چیز جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ شر ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید فرماتے ہیں بعثہ اللہ الی الناس کافۃ، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف بھیجا۔ بعثہ اللہ الی الناس کافۃ، تمام لوگوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وَافْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الجن والانس، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو فرض کر دیا دونوں ثقلین، دونوں مخلوقات پر، جن و انس، تمام جنوں پر، تمام انسانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض کر دیا اللہ نے۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرح مبعوث کیے گئے؟ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اس کے دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعاً تمام کے تمام، بے شک میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر فرماتے ہیں وَكَمَّلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین والمرسلین ہیں، تمام انبیاء اور رسل میں، یعنی اس سلسلے پر مہر لگا دینے والے، اس سلسلے کو ختم کر دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں، آپ خاتم النبیین۔ وَكَمَّلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ، جن کے ذریعے اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ اچھا، اس کی کیا دلیل ہے؟ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اس کے دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر اتمام کر دیا، پورا کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ امت محمدیہ کو شرف عطا کیا کہ الحمدللہ ہم پر پہنچ کر دین کو مکمل کر دیا گیا۔ یاد رکھیے، اسی وجہ سے جب یہود کو یہ پتہ چلتا ہے، یہود آپ کے علم میں ہیں، اپنی کتابوں کا علم رکھنے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جاننے والے، پہچاننے والے تھے، ان کے علم میں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی اور رسول ہیں، اور یہ بھی علم میں تھا کہ آپ آخری نبی اور رسول ہیں، اور یہ بھی علم میں تھا کہ آپ کا دین بالکل سچا ہے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
کوئی ایسی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو کہنے لگے اے مسلمانوں اگر یہ آیت کریمہ ہم پر نازل ہوتی، یعنی ہماری شریعت میں ایسا ہوتا کہ دین کو مکمل کر دیا جاتا، تو ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن مقرر کر لیتے. یہ تو اتنا خوشی والا دن ہے کہ اللہ نے تم پر پہنچ کے دین کو مکمل کر دیا. حالانکہ پچھلی کسی بھی امت پر دین کو مکمل نہیں کیا گیا. تمام انبیاء رسول کو بتایا گیا کہ تمہارے بعد ایک نبی آنے والا ہے جو احمد ہوگا، جس کی طرف قرآن مجید اور صحیح حدیث کی طرف اشارہ بھی، ان کے اندر اس بات کی طرف اشارے بھی ملتے ہیں اور الفاظ بھی ملتے ہیں. تو یہ وہ آیت کریمہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اب مصنف رحمہ اللہ نے یہ جو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا اور خیر و شر کی تعریف کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اس پر بھی قرآن مجید سے دلیل ذکر کی. سورۃ الزمر کی آیت نمبر 30 اور 31 کہتے ہیں وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر دلیل کیا ہے؟ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ، بے شک آپ کو بھی موت آنی ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بے شک ان سب کو موت آنی ہے، ثم پھر انکم بے شک تم یوم القیامت قیامت کے دن عند ربکم تختصمون، پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے ہاں کیا کرو گے؟ بحث مباحثہ کرو گے، جھگڑو گے. قسم سے ہے. اللہ اکبر. تو یہ آیت کریمہ ذکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر. آپ کے علم میں ہے کہ مسلمانوں میں سے بہت سے گروہ جو ہیں وہ خاص کر اس چیز کے اندر افراط و تفرید کا شکار ہو گئے. حالانکہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو حالات تھے مدینہ منورہ میں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رویہ اور دیگر صحابہ کرام پر جو پریشانی اور غم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ، پریشانی اور غم کی وجہ سے صحابہ کرام جو ہیں وہ بعض نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، شاید آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے حضرت موسیٰ اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاید کوئی ایسی کسی حالت کے اندر ہیں. یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی. جب قرآن مجید کی آیت پڑھی تو سارے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں صحیح طرح سمجھ آ گیا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے معلوم ہو رہا تھا گویا کہ اس آیت کو آج ہی اللہ نے نازل کیا. حالانکہ یہ آیت ہم سنتے رہتے تھے. وہ کیا آیت تھی؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے. قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، پس اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں، او قتلا، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ تو اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچائے گا. تو یہ آیت کریمہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں یا شہید کر دیے جاتے ہیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاؤ گے؟ تو مصنف رحمہ اللہ نے بھی سورۃ الزمر کی دو آیات کو بطور دلیل کے ذکر کیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان تمام لوگوں کو موت آنی ہے، پھر سب کے سب اپنے رب کے پاس اٹھائے جائیں گے، اور اس کا ذکر اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے. تو اس کے بعد ہم اگلی سلائیڈ کی عبارت سن لیتے ہیں جس کے اندر قیامت کے دن کا اور باقی امور کا اور اعمال کے بدلے کا ذکر ہے. والناس اذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا
ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. احسن اللہ علیکم وبارک اللہ فیکم. مصنف رحمہ اللہ دیکھیں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کی طرف اشارہ، مدنی دور کی طرف اشارہ، ہجرت کی طرف اشارہ، مکہ کے اندر دعوت توحید کی طرف اشارہ، مدینہ کے اندر اسلام کے دیگر احکامات کی طرف اشارہ. یہ تمام چیزیں ذکر کرنے کے بعد اب پھر وہ ایک ضروری چیز کی طرف اشارہ کریں اور وہ قیامت کا ذکر ہے. یہاں پر دیکھیں پہلے اللہ کی معرفت کو ذکر کیا، پھر دین اسلام کی معرفت کو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کو. اس کو ذکر کرنے کے بعد یہاں پر کیا ضرورت ہے کہ دوبارہ سے قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین اسلام کا انکار کرنے والے کفار تھے وہ قیامت کے دن اٹھائے جانے کے بھی منکر تھے. بولے وہ قیامت کے دن اٹھائے جانے کے بھی کیا تھے؟ منکر. آپ کو یاد ہوگا وہ مشرک جو اپنے ہاتھ میں ایک ہڈی لے کر آیا، اس نے اس کو بوسیدہ ایسے ذرے ذرے کر کے ہوا کے اندر اڑا دیا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے وحی نازل کی قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، سورۃ یاسین کی آیات. کہہ دیجئے وہی ان کو زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا. جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے کیا وہ دوبارہ ان کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر. تو مشرکین اور دیگر کفار جو ہیں وہ قیامت کے دن کے منکر تھے. یہود و نصارہ جنت اور دوزخ کا تو عقیدہ رکھتے تھے، لیکن قیامت کے دن اٹھائے جانے کی جو تمام تفاصیل دین اسلام نے ہمیں بتائیں، یہود و نصارہ اس کے منکر تھے. تو مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر تینوں چیزوں کی معرفت، یعنی جو دین اسلام کے تین بیسکس ہیں، تین اصول ہیں، اللہ کی پہچان، دین کی پہچان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کو ذکر کرنے کے بعد آپ دیکھیں سمری کر رہے ہیں. اب سمری کر رہے ہیں وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا، اور لوگ جب مر جائیں گے، یُبْعَثُونَ فعل مجہول ہے پیسو وائز، انہیں اٹھایا جائے گا. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، مطلب دنیا کی کے بعد جو موت آنی ہے اسی میں تمہیں لوٹائیں گے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اور اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے تارۃ اخریٰ، دوسری مرتبہ. اللہ اکبر. اس اخراج سے کیا مراد ہے؟ قیامت کے دن اٹھائے جانا مراد ہے. وَقَوْلُهُ تَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی دلیل ہے سورۃ النو کی دو آیات آیت نمبر 17 اور 18. اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَوْلُهُ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. انبت کا لفظی مطلب ہوتا ہے اگانا، سلیس ترجمہ ہم پیدا کرنا کر سکتے ہیں. اللہ نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا. ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ تمہیں اسی میں لوٹائے گا. ویخرجکم اخراجا، اور پھر اسی زمین سے تمہیں نکالے گا. تو ان دونوں آیات کو مصنف رحمہ اللہ نے کس چیز کی دلیل میں ذکر کیا؟ کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. اس کتاب کے بعد شرح کرنے والے علماء نے بڑے خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ جس شخص کا قیامت کے دن اٹھائے جانے پر جتنا پختہ یقین ہے وہ دین اسلام کے ان تین اصولوں پر اتنا ہی اچھا عمل کرنے والا ہوگا. اللہ کی معرفت، دین کی معرفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ایمان، اسلام، احسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، خیر کو اپنانا، توحید کو اپنانا، شرک سے بچنا، بدعات سے بچنا. ان تمام چیزوں پر وہ شخص
زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہوگا جس کا قیامت کے دن پر یقین جتنا پختہ ہوگا اور قیامت کے دل کا ڈر اس کے دن میں ہوگا کہ اپنے اعمال کا میں نے جواب دینا ہے۔ تو اس طرح سے مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر قیامت کے دن کا ذکر کیا، تینوں چیزوں کی تین اصول بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وَبَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ۔ اچھا اٹھانے کے بعد کیا ہوگا؟ وَبَعْدَ الْبَعْثِ، اٹھانے کے بعد مُحَاسَبُونَ، ان کا حساب لیا جانے والا ہے، وہ حساب لیے جائیں گے، وَمَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ، اور ان کو اعمال کا بدلہ دیے جانے والا ہے، وہ اپنے اعمال کا بدلہ دیے جائیں گے، ان کا حساب لیا جائے گا۔ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اس کی کیا دلیل ہے کہ انہیں بدلہ دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورۃ النجم کی آیت نمبر 31 ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی، برے اعمال کیے، بِمَا عَمِلُوا، جو انہوں نے عمل کیے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا، اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے احسنوا، احسان سے مطلب اچھے اعمال کیے، بالحسنى، اچھا بدلہ دے۔ دوبارہ ترجمہ سے سنیے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جن کے اعمال برے تھے، سیئات بھی اسی سے، اساء سے، برے عمل کرنے والوں کو، بما عملوا، بسبب اس کے جو انہوں نے عمل کیے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا، اور احسان والوں کو، اچھے عمل کرنے والوں کو بھی وہ بدلہ دے۔ کیسا بدلہ دے؟ بالحسنى، اللہ اکبر، اچھائی کا بدلہ دے، حسنہ کا بدلہ دے، یا ان کی اچھائی کے بدلے میں ان کو اچھا بدلہ دے۔ اب مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ، جس نے بعث کا انکار کیا۔ بعث کا لفظی مطلب کیا ہے؟ اس کے مختلف معنی ہیں، بعث کے مختلف معنی ہیں، جن میں سے ایک مطلب جو یہاں مراد لیا جا رہا ہے وہ قیامت کے دن اٹھایا جانا۔ بعث کا ایک معنی بھیجنے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا، ٹھیک ہے جی، کسی کو پیغام دے کر جو بھیجا جاتا تھا اس کو بھی بعث کہتے ہیں۔ یہاں پر بعث کس معنی میں ہے؟ وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ، مطلب قیامت کے دن اٹھائے جانے کے بارے میں ہے۔ جس نے بعث کی تکذیب کی، اس کا انکار کیا، کفرا، اس نے کفر کیا، بولے اس نے کفر کیا۔ تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ یوم البعث، اٹھائے جانے کا دن، کیونکہ اس دن سب کو زمین سے اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے ناموں میں سے یوم الحشر بھی ہے، قیامت کے ناموں میں سے یوم القیامہ، الساعہ، یہ دیگر نام قرآن مجید کے اندر یا حدیث کے اندر ان کی طرف اشارہ ملتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید سورۃ الروم کی آیت بھی شرح میں ذکر ہے فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ یوم البعث ہے لیکن تم علم نہیں رکھتے، وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم علم نہیں رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب مصنف رحمہ اللہ نے یہ جو بات کہی کہ جس نے بعث کا انکار کیا، اس کو جھٹلایا، کفرا، اس نے کفر کیا، بولے اس نے کیا کیا؟ کفر۔ اچھا اس کی کیا دلیل ہے؟ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا، کافروں نے یہ گمان کیا کہ انہیں نہیں اٹھایا جائے گا، أَن لَّن يُبْعَثُوا، کہ انہیں نہیں اٹھایا جائے گا، قل، کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وَرَبِّي، اور میرے، اور یہاں واو معذرت سے اور کے معنی میں نہیں ہے، یہاں پر واو قسم کے معنی میں ہے، بلا، کیوں نہیں، وَرَبِّي، میرے رب کی قسم، لَتُبْعَثُنَّ، البتہ تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَّ، پھر البتہ تمہیں ضرور خبر دی جائے گی، بِمَا عَمِلْتُم، اس کی جو تم نے عمل کیے، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے، یہ معمولی بات ہے اللہ کے لیے اٹھانا۔ یہ مت سمجھو کہ تمہارا اٹھایا جانا، ان ذرات کو جمع کرنا اللہ کے لیے یہ بڑی بات ہے، یہ اللہ کے لیے معمولی بات ہے، یسیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تو یہاں پر دیکھیے یہ جو آیت کا بالکل شروع ہے، آیات کو اور حدیث کو اس طرح سے سمجھیں کہ اس آیت سے کیا مسئلہ اخذ کیا جا رہا ہے. تو کیا مسئلہ اخذ کیا جا رہا ہے؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں نے یہ گمان کیا کہ انہیں نہیں اٹھایا جائے گا. تو پتہ چلا کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں نہیں اٹھایا جائے گا یہ کفر ہے. زعم الذین کفروا، تو اللہ نے جواب ہی دے دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تمہیں اٹھایا جائے گا اور پھر تمہیں خبر دی جائے گی، تمہیں بتایا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے. اور یہ اللہ پر بڑی معمولی بات ہے، یہ اللہ پر کوئی گراں بات نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یوم البعث، قیامت کے دن اٹھایا جانا اور اعمال کا بدلہ ملنا، یہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عقائد ہیں. یہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عقائد ہیں جن کے بارے میں اشارہ ہم جو ایمانیات کے اندر ہم نے پڑھا تھا، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا. تو آخرت کے دن سے جڑی جتنی چیزیں ہیں ان پر ایمان لانا بھی یہ قیامت کے دن ایمان لانے میں سے ہی ہے. یعنی یہ نہیں یہود و نصارہ کی طرح کہ ہم جنت اور جہنم پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن یہ جو کب اٹھایا جانا ہے اور یہ ان چیزوں پر ایمان نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو یہ تمام چیزیں گویا یہ قیامت کے دن پر ہی ایمان لانا کہلاتا ہے، اور اگر کسی نے ان کا انکار کیا تو اس نے کفر کیا، وہ ایمان نہیں لایا. جی. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. بارک اللہ فیکم و احسن اللہ الیکم. آج کی ہماری سیکنڈ لاسٹ سلائیڈ ہے. الحمدللہ کتاب مکمل ہونے میں اس کے بعد آخری سلائیڈ ہے، اور انشاءاللہ کتاب جیسے ہی مکمل ہوگی آپ کی جو کوئز کا رزلٹ ہے اس کے بارے میں، اور اگلی کتاب جو ہم نے شروع کرنی ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں ضروری اناؤنسمنٹ بھی کی جائے گی. کتاب مکمل ہونے کے بعد آپ کچھ دیر ہمارے ساتھ رہیے گا. مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ، اللہ رب العزت نے تمام رسولوں کو بھیجا، مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر. یعنی تمام انبیاء اور رسول کے جو مقاصد بیان کر رہے ہیں کہ انبیاء اور رسول کو کیوں بھیجا گیا. اب ذرا آپ غور کریں، اس سے پہلے کیا بیان کیا؟ ایمان بالآخرہ کے تعلق سے، قیامت کے دن اٹھائے جانا، اعمال کا بدلہ ملنا. یعنی یہ جو اعمال معرفت الرب یا معرفت الدین یا معرفت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنے اعمال ہم نے سیکھے، عقائد، ایمانیات، جتنی چیزیں سیکھیں، ان اعمال کا بدلہ بھی ملنا ہے. اب یہ اعمال ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ہم تمام لوگوں کو، امت محمدیہ اور اس سے پہلے والی امتوں کو اللہ کے انبیاء اور رسول کے ذریعے پتہ چلے. تو مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر اس عقیدے کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کیا کہ جو انبیاء اور رسول ہیں، وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ، اللہ نے تمام رسولوں کو بھیجا. دو مقاصد بیان کیے، مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 165 ذکر کی، رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، رسول
رسول کی جمع رسل ہے. رسول ڈرانے خوشخبری دینے والے، مبشرین بشارت سے ہے، بشارت دینے والے خوشخبری دینے والے، منذرین انذار سے ہے، ڈرانا. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کی کوئی حجت اللہ پر باقی نہ رہے. یعنی کل قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہیں کہ ہماری طرف تو رسول ہی نہیں آئے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا تاکہ وہ خوشخبری بھی دیں اللہ کی رحمتوں کی اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں بھی. اچھا، یہ جو انبیاء اور رسول کا سلسلہ تھا یا رسول کا سلسلہ، رسولوں کی بات چل رہی ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَوَّلُهُمْ نُوحٌ علیہ السلام. سب سے پہلے کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام. آپ کے علم میں ہے کہ اس روئے زمین پر جو شرک کا آغاز ہوا تھا حضرت آدم کے بعد ان کی اولاد میں، جو آگے چل کر نسلوں میں جو شرک کا آغاز ہوا، اس قوم کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو منتخب کیا اپنی رسالت کے لیے. تو حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے، اللہ کے سب سے پہلے رسول تھے اس روئے زمین پر شرک کے عام ہو جانے کے بعد. اور آپ کے علم میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ شرک کے اندر کیسے پڑی. مشہور واقعہ ہے، حدیث کی اکثر کتابوں میں ہے کہ 5 بزرگ ان کے فوت ہو گئے، انہوں نے بزرگوں کی تصاویر بنائی، اپنے سامنے رکھ لیا. پھر شیطان کے کہنے پر پھر شیطان ان کی نسلوں کے پاس آیا، ان تصویروں کو عبادت گاہوں تک پہنچایا، پھر اگلی نسلوں تک آیا، ان تصویروں کی مورتیاں بت بنائے، پھر اگلی نسلوں کے اندر آیا اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ان کو شرک کے اندر مبتلا کروا دیا. یعنی اللہ کے نیک بندوں، نیک جو بندے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، سورۃ النوح کے اندر تفصیل ہے، ان 5 بندوں کی ذات کے اندر اتنا مبالغہ کیا گیا، اتنا مبالغہ کیا گیا کہ انہیں اللہ کو چھوڑ کر انہی کی عبادت شروع کر دی گئی. اور آپ اس قوم کا حال دیکھیے، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور اس کا ذکر قرآن مجید کے کئی ایک مقامات پر موجود ہے. تو مصنف رحمہ اللہ نے اشارہ کیا وَأَوَّلُهُمْ نُوحٌ علیہ السلام. ان رسولوں میں سب سے پہلے کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام تھے. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام تھے. وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ. اور سب سے آخری کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. خاتم النبیین مطلب نبیوں پر مہر ہے، نبیوں کے اس سلسلے کو ختم کر دینے والے، ان پر مہر لگا دینے والے ہیں. اللہ اکبر. ایک مہر کی حیثیت رکھتے ہیں. دیکھیں پرانے وقتوں میں ایسے ہوتا تھا کہ بادشاہ جب کسی کی طرف کوئی خط بیچتا تھا، اس خط کو بند کر کے، اس پیغام کو بند کر کے اس لفافے کے اوپر مہر لگا دی جاتی تھی. اب یہ مہر ایسی ہوتی تھی کہ اگر اس لفافے کو کھولا جائے تو وہ مہر ہل جاتی تھی، اور اس کے بعد جیسا بھی ہو وہ مہر اپنی جگہ پر نہیں پلٹتی تھی. تو یہ مطلب ہے خاتم النبیین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر اللہ نے نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ تھا اس کو مکمل کر دیا. اس کو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے پر ایک مہر ثبت کر دی، اور یہ تا قیامت ہے. آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا. والدلیل. اچھا اب اس کی کیا دلیل ہے؟ علی ان اولہ نوح، کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام تھے. قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، انا اوحینا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد دیگر انبیاء کی طرف. سورۃ النساء کی آیت نمبر 165 ہے. وَكُلُّ أُمَّةٍ، اور ہر امت، بعث اللہ الیہا رسولا، اللہ نے ان کی طرف رسول بھیجا، من نوح الی محمد، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اچھا جس قوم کی طرف بھی رسول بھیجا گیا، یأمرہم بعبادت اللہ، وہ رسول ان لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا تھا یا اس کا حکم دیتا تھا اللہ کی عبادت کا، وحدہ، اس اکیلے کی. وینہاہم، اور وہ رسول
اپنی قوم کے لوگوں کو منع کرتا تھا عن عبادت الطاغوت، طاغوت کی عبادت سے، طاغوت کی عبادت سے منع کرتا تھا۔ طاغوت کی تفصیل اگلی سلائیڈ کے اندر آ رہی ہے۔ والدلیل قولہ تعالی، اب اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی رسول کو بھیجا وہ اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے اور طاغوت کی عبادت سے روکتے تھے۔ کیا دلیل ہے؟ والدلیل قولہ تعالی، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو، طاغوت سے دور ہٹو، اس سے بچو، اجتناب کرو۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36۔ وَافْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ، اللہ نے تمام بندوں پر فرض کیا، کیا فرض کیا؟ الکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرنا۔ اللہ نے تمام بندوں پر طاغوت کا انکار کرنا فرض کیا، اور دوسری کیا چیز فرض کی؟ والایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا فرض کیا۔ تو اللہ نے تمام بندوں پر طاغوت کا انکار کرنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور اللہ پر ایمان لانا یہ فرض کیا۔ اب طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت سے نہ صرف ہماری امت کو منع کیا گیا بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ہر گروہ میں ہم نے ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کی دعوت یہی تھی کیا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کی عبادت سے بچو، اس سے بچو۔ تو دیکھیں اس کا جاننا کتنا ضروری ہے کہ طاغوت کس کو کہتے ہیں۔ تو اگلی جو ہماری اس کتاب الاصول الثلاثہ کی آخری سلائیڈ ہے، اس میں اس کے بالکل ابتدا میں طاغوت کی تعریف یا اس کی جو مختلف صورتیں ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ کے کلام کی روشنی میں ذکر کی گئیں۔ تو آخری سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں، پہلے اس کی قرات سن لیتے ہیں حافظ سعود سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے ترجمہ اور تشریح کی طرف آتے ہیں۔ قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم 5: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن أدعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ تھے ماشاءاللہ حافظ سعود الشریم بن قاری محمد اسد اقبال حافظہم اللہ، ماشاءاللہ جنہوں نے ہمیں پوری کتاب کی قرات سنائی۔ تو میں اپنی طرف سے آپ تمام کورس میں موجود لوگوں کی طرف سے حافظ سعود بیٹے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بیٹے کی ماشاءاللہ اتنی اچھی تربیت کی۔ ماشاءاللہ حافظ سعود اسکول کی بھی بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور دین کی بھی بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی زندگی میں، ان کے علم میں، عمل کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کو، ان کے والدین، تمام اہل و عیال، ہم سب کو اللہ رب العزت استقامت عطا کرے۔ جی، مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں قال ابن القیم، ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا۔ ابن قیم رحمہ اللہ 7ویں صدی ہجری کے معروف ائمہ محدثین فقہا میں سے ایک ہے۔ آپ کا مکمل نام ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن ابوبکر الدمشقی ہے۔ آپ سن 691 ہجری میں دمشق میں پیدا ہوئے اور سن 751 ہجری میں فوت ہوئے، اور آپ نے سب سے زیادہ جو علم حاصل کیا وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے حاصل کیا، اور 17 سال تک آپ امام
ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے علم حاصل کرتے رہے اور آپ کی تقریباً ہر ٹاپک پر ہی کئی ایک کتب، کئی ایک تحقیقات ہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ امام ابن قیم کے کلام کو ذکر کرتے ہیں۔ قال ابن القیم رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا معنی طاغوت، طاغوت کا کیا معنی ہے؟ جس سے بچنے کا اللہ نے نہ صرف ہمیں امت محمدیہ کو بلکہ تمام امتوں کو اللہ نے منع کیا، اس سے بچنے کا حکم دیا، اس کی عبادت سے منع کیا۔ معنی طاغوت، طاغوت کا کیا مطلب ہے؟ ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع۔ اللہ اکبر۔ طاغوت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کو طاغوت کہتے ہیں، یا اللہ کے علاوہ جس کی اتباع کی جاتی ہے، اللہ کے مقابلے میں جس کی مطلب اللہ کی بات کو چھوڑ کر اس کی بات کو مانا جاتا ہے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ اور نمبر 3 مطاع، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر جس کی اطاعت کی جاتی ہے اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ جس میں بندہ حد کو کراس کر جاتا ہے، کسی معبود کی عبادت میں، اتباع میں، بات ماننے میں، اللہ اور اس کے رسول کے مد مقابل، اس کو کیا کہیں گے؟ طاغوت۔ یہ انہوں نے ایک اجمالی تعریف ذکر کی، تفصیل آگے آ رہی ہے اس کی صورتیں۔ کہتے ہیں وَالطَّوَاغِيتُ كَثِيرٌ، طواغیت بہت سے ہیں، طواغیت یہ طاغوت کی جمع ہے، طاغوت بہت سے ہیں، کثیرون بہت سے ہیں، وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ، اور ان کے جو رؤوس ہیں، رؤوس کا مطلب یہ ہیں جو سرکردہ، جسے کہتے ہیں نا وہ ٹاپ کے جو طاغوت ہیں وہ 5 ہیں۔ یعنی یہ 5 ایسی صورتیں بتائیں جن کے اندر باقی تمام طواغیت اسی کے اندر آ جاتے ہیں، 5 صورتوں میں۔ طاغوت کی 5 صورتیں یا ان کے سرکردہ جو 5 طاغوت ہیں۔ سب سے پہلا ابلیس لعنہ اللہ، سب سے پہلے کون ہے؟ ابلیس، شیطان، اللہ اس پر لعنت کرے۔ تو ہم بھی شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور پچھلی امتیں بھی شیطان سے پناہ مانگتی تھیں، اور ان کے جو انبیاء رسول تھے انہوں نے اپنی قوموں کو شیطان سے ڈرایا، اس سے بچنے کا حکم دیا۔ یہ پہلی صورت ہو گئی طاغوت کی۔ نمبر 2 وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ، اور جس کی عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت سے راضی ہو، جس کی عبادت کی جائے وہ اپنی عبادت سے راضی ہو۔ اچھا دیکھیں، اب یہ کہنے کا کیا مقصد ہے جس کی عبادت کی جائے اپنی عبادت سے راضی؟ کیونکہ بہت سے ایسے جہلا ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے انبیاء اور رسل کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، لوگ حضرت عیسیٰ کی بھی تو عبادت کرتے ہیں، تو کیا حضرت عیسیٰ کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ کے علاوہ؟ کیا وہ اس سے راضی ہیں؟ نہیں، وہ اس سے راضی نہیں ہیں، اور اس کی تفصیل بھی قرآن مجید کے اندر ذکر ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، کیا عیسیٰ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو 2 الہ بنا لینا؟ تو حضرت عیسیٰ کیا فرمائیں گے؟ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو تو جانتا۔ تو مطلب اس سے طاغوت وہ کہلائے گا جس کی عبادت کی جا رہی ہے اور وہ راضی ہے، اس کو سجدے کیے جا رہے ہیں، اس کے نام کی نظر و نیاز دی جا رہی ہے، اس کے آگے لوگ اس سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور وہ اپنی عبادت سے راضی ہے۔ یہ بھی کیا کہلائے گا؟ طاغوت۔ نمبر 3 وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَةِ نَفْسِهِ، اور جس نے لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی، جس نے لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی کہ اللہ کو چھوڑو تم میری عبادت کرو، مجھے راضی کرو، تو جس نے لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی یہ بھی کیا کہلائے گا؟ طاغوت۔ یہ 3rd کیٹیگری ہے۔ 4th کیٹیگری وَمَنِ ادَّعَىٰ شَيْئًا مِّنْ عِلْمِ الْغَيْبِ، جس نے علم غیب میں سے کسی بھی چیز کا دعویٰ کیا، کیونکہ ان الغیب الا للہ، غیب کا علم کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ وعنده مفاتیح الغیب، اللہ کے پاس ہے غیب کی چابیاں۔
اب اگر کوئی شخص اٹھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی غیب کا علم ہے تو وہ طاغوت کہلائے گا، کہ غیب کا علم یہ اللہ کی صفات میں سے ہے، اللہ غیب کا علم رکھتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں اللہ اپنے انبیاء رسول کو جس کو بتاتا ہے وحی کے ذریعے اللہ کوئی بات بتاتا ہے، لیکن غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو کوئی اگر یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ طاغوت۔ یہ فورتھ کیٹیگری۔ ففتھ کیٹیگری، وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جس نے اللہ کے نازل کردہ کے علاوہ فیصلہ کیا، جس نے اللہ کے نازل کردہ کے علاوہ کوئی فیصلہ کیا تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ طاغوت۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ مطلب اللہ نے شریعت نازل کی، اللہ کے بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ہی لوگوں کے درمیان فیصلے کیے جائیں گے، نظام حکومت ان تمام چیزوں کو چلایا جائے گا۔ تو کوئی اگر اس کو چھوڑتا ہے اور کسی اور راہ پر چلتا ہے تو یہ بھی کیا کہلائے گا؟ یہ بھی طاغوت کہلائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ان 5 صورتوں کو بیان کرنے کے بعد دلیل ذکر ہو رہی ہے۔ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اس کے دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، اکراہ نہیں، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے عروہ وثقی کو تھام لیا، لا انفصام لہا، جو جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، جو ایسا کڑا ہے، ایسا عروہ وثقی ہے جس کا ٹوٹنا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ تو دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے طاغوت کے ساتھ کفر اور اللہ پر ایمان، طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان، شیطان کا انکار، اور جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اس کا انکار، جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرح بلائے اس کا انکار، جو علم غیب کا دعویٰ کرے اس کا انکار، اور جو اللہ کی شریعت، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے کے مطابق نظام چلائے یا فیصلہ کرے اس کا انکار، ان تمام چیزوں کا انکار یہ طاغوت کا انکار کہلاتا ہے۔ تو جس نے اللہ کی عبادت کی، اللہ پر ایمان لایا اور اس کا انکار کیا، تو یہ وہ بندہ ہے جس نے مضبوطی سے تھام لیا عروہ وثقی کو۔ اب عروہ وثقی کی تفسیر کے اندر کئی علماء نے کہا اس سے مراد دین اسلام ہے، کئی نے کہا اس سے مراد شریعت ہے، کئیوں نے کہا اس سے مراد توحید ہے۔ یہ ہے وہ جس نے توحید کو، دین اسلام کو، شریعت کو، کئیوں نے کہا اس سے مراد صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ، اس نے عروہ وثقی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اب مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، تو یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ تو بولے یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی، اور حدیث ذکر کی وفی الحدیث، اور حدیث میں ہے رأس الامر الاسلام، اسلام جو معاملے کا اصل ہے، راس کا مطلب ہوتا ہے نا سر، معاملے کا جو سر یا معاملے کی جو اصل ہے وہ اسلام ہے، اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام۔ وعمودہ الصلاۃ، اچھا وہ اس کا پلر کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ وذروۃ صنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اور جو اس کی کوہان ہے وہ کیا ہے؟ وذروۃ صنامہ، وہ الجہاد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں کیا ہے؟ جہاد کرنے کا نام ہے، یعنی اس کا جو اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا نام ہے۔ تو یہ آپ کہہ لیجئے مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ جو اشارہ کیا نا وَهَذَا هُوَ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یعنی بالکل اس کتاب کا موضوع توحید ہے، اللہ کی توحید کے اندر ہے، اصول ثلاثہ توحید کی یہ کتاب ہے۔ تو کتاب کی بالکل اخیر میں بھی جہاں پر اس کی سمری کر رہے ہیں، خلاصہ کر رہے ہیں، تو بتا دیا آیت کریمہ ذکر کر کے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ یہی تو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔
ایک اللہ پر ایمان لانا، طاغوت کا انکار کرنا، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. کیونکہ دیکھیں لا الہ الا اللہ میں بھی نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے، تفصیل گزر چکی ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ مگر اللہ. تو نہ صرف اللہ پر ایمان لانا بلکہ اللہ کے علاوہ طاغوت کا انکار کرنا، اس سے برات کا اظہار کرنا، یہ بھی لازم ہے. اور یہ کلمہ طیبہ کے مفاہیم اور اس کے جو مطلوبات ہیں یہ انہی میں سے ہے. مصنف رحمہ اللہ نے کتاب کی سب سے آخری لائن یہ ذکر کی کہ واللہ اعلم. یہ علماء اور مصنفین کا طریقہ کار ہے کہ وہ کوئی بات کرتے ہیں پھر علم رکھنے کے باوجود بھی، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ علم نہ رکھتا ہو تو یہ کہہ دے واللہ عالم، لیکن وہ علم رکھنے کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں؟ واللہ عالم، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے. وصلی اللہ علی محمد، اور درود ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ اور آپ کی آل پر، وصحبہ اور آپ کے صحابہ پر، وسلم اور آپ پر سلامتیاں ہوں. تو یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے کتاب کی اخیر میں علم کی نسبت اللہ کی طرف کی، واللہ عالم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر اپنی اس کتاب کو مکمل کیا. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے عقیدہ کورس کی 3 کتابوں میں سے پہلی کتاب الاصول الثلاثہ کو مکمل کیا. چوتھے لیکچر کے اندر الحمدللہ ہم نے 4 لیکچرز کے اندر اس کتاب کو اللہ کی توفیق سے، اس کی مدد سے ہم نے مکمل کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اگر زبان سے کوئی ایسی بات نکلی ہو جو درست نہیں تھی تو اللہ رب العزت ہم سے درگزر فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.